بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل میرٹل لائف پرابلم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ایک بہن کا سوال ہے جنہوں نے ایک ہی سوال میں کئی سوال دریافت کیے ہیں۔ وہ پوچھتی ہیں کہ ابرو کے زائد بالوں میں کمی کرنے کا کیا حکم ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے پوچھا ہے کہ ناخن بڑھانے اور اسی طریقے سے نیل پالش لگانے کا کیا حکم ہے، اور وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ واضح رہے کہ میں ناخن پالش لگانے سے پہلے وضو کر لیتی ہوں اور 24 گھنٹے بعد اسے اتار بھی دیتی ہوں۔ تیسرے نمبر پر وہ سوال کرتی ہیں کیا عورت بیرونی سفر کے دوران صرف چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے؟ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں اس کا جواب عرض کیے دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب ہے کہ ابرو کے بال اتارنا یا انہیں باریک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے کے بال اکھڑوانے والی عورت پر لعنت فرمائی ہے، جبکہ علماء اکرام نے اس امر کی وضاحت فرمائی کہ ابرو کے بال اتارنا بھی اسی ضمن میں آتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ناخن بڑھانا خلاف سنت ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، استرا استعمال کرنا، مونچھیں کاٹنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا اور ناخن تراشنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے، بغلوں کے بال اکھاڑنے، زیر ناف بال مونڈنے کے لیے وقت مقرر فرمایا کہ ہم 40 دن سے زیادہ ان میں سے کچھ نہ چھوڑیں۔ اس لیے بھی کہ ناخن بڑھانا درندوں اور کفار کے ساتھ مشابہت ہے۔ جہاں تک نیل پالش وغیرہ کا تعلق ہے تو وضو کے لیے اس کا اتارنا واجب ہے، کیونکہ یہ ناخن تک پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگلا سوال انہوں نے سفر کے لیے چہرے کا پوچھا تھا، تو دیکھیے، اندرون ملک یا بیرون ملک ہر جگہ اجنبیوں یعنی غیر محرم مردوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالی ہے، اور جب تم ان ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی ہے۔ یہ آیت چہرے اور غیر چہرے کے لیے عام ہے، نیز اس لیے بھی کہ چہرہ عورت کی پہچان اور بڑی زینت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی فرما دیجئے اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور عام اہل ایمان کی عورتوں سے کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، اس سے وہ بحیثیت شریف عورت جان پہچان لی جایا کریں گی اور اس سے انہیں ستایا نہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا مغفرت والا، بڑا رحمت والا ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد ہے، اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خامدوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے سسر کے۔ یہ آیات مبارکہ اندرون و بیرون ملک ہر جگہ مسلمان اور کافر سب سے وجوب پردہ کی دلیل ہیں۔ کسی بھی مومن عورت کو اس میں کوئی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اس لیے بھی کہ اس سے بے حجابی عورت کے لیے گھر اور باہر ہر جگہ باعث فتنہ ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔